بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 5 رمضان المبارک۔ اللہ کی قدرت، دماغ کی بناوٹ اور حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ کو پیدا کیا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس پر ایک باریک چھلی چڑھائی ہے، پھر چھلی اور دماغ کے درمیان بہنے والا معدہ پیدا کر کے کھوپڑی کی مضبوط ہڈی میں فٹ کر دیا ہے تاکہ سردی، گرمی اور چوٹ وغیرہ کے اثر سے محفوظ رہ سکے۔ اس نازک دماغ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک سنت کے بارے میں کھانا کھانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر 3، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھنا۔ نمبر 4، سنت طریقہ کے مطابق بیٹھنا۔ نمبر 5، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ نمبر 6، اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا۔ نمبر 8، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 9، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نمبر 10، اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر 11، بہت زیادہ گرم نہ کھانا۔ نمبر 12، برتن اور انگوٹھوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر 13، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 14، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، رمضان میں 4 چیزوں کی پابندی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان میں 4 چیزوں پر خوب عمل کیا کرو، کیونکہ 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوں گے اور باقیہ 2 چیزوں سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے ہو۔ رب کو راضی کرنے والی 2 چیزیں یہ ہے، نمبر 1، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا۔ نمبر 2، استغفار کرتے رہنا۔ اور دوسری 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے یہ ہے، نمبر 1، جنت کا سوال کرنا۔ نمبر 2، جہنم سے پناہ مانگنا۔ ایک گناہ کے بارے میں سب سے بڑا گناہ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کے ڈر سے مار ڈالے۔ اس نے پھر سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اپنی پڑوس کی عورتوں سے بدکاری کرنا۔ دنیا کے بارے میں حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے، لہذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ آخرت کے بارے میں جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات و احکام کا انکار کیا، عن قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ طب نبوی سے علاج، بڑی بیماریوں سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح کے وقت شہد کو چاٹے گا تو اس سے کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ویڈیو صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔